بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، الحمدللہ اج دا عظیم الشان تبلیغی دعوتی اصلاحی اجتماع جو تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ کرام دے عنوان تے منعقد پذیر ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا برادر مکرم مجاہد اسلام حضرت قاری عبدالرب جرار صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے معاونین احباب رفقان کہ جنہاں نے ماشاءاللہ اس جنگل وچ اللہ دی رحمت نال منگل لگایا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی اس مرکز نو کتاب و سنت دا عظیم مینارہ نور بنائے۔ ٹائم تو انہوں پتہ نا کڈا قیمتی ہے، کام بڑا نیڑے لگ گیا ہے کیونکہ ٹائم 12 تو ٹپ گیا ہے، تو بہت قیمتی وقت دعا دا۔ اللہ تعالیٰ اس مینارہ نور دیاں علم و عرفان دیاں کرنا نال سارے علاقے نو اللہ منور فرما چھڑے، معاونین نو خرچ کرن والے نو اور محنت کرن والے نو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک باری سارے محبت نال آمین کہہ دیں۔ سردی دے موسم دے اندر ادھی رات تک جڑے احباب اثر تو لے کے ہن تک ماشاءاللہ اور کچھ دیر پہلوں تک جڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ سارے دا ایک ایک لمحہ زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ حضرات عزیز وقار، دو باتاں، دو عنوان، ختم نبوت اور صحابہ کرام، انہاں دوواں دا آپس دے اندر اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کائنات دے اندر کملی والے دی ختم نبوت دے جان نثار، ختم نبوت دے وفادار، ختم نبوت دے چوکیدار، ختم نبوت دے سب تو پہلے پہرے دار پاک پیغمبر دے پاک صحابہ اور لوگوں اپنی جانا ہتھیلی تے رکھ کے کملی والے دی ختم نبوت دے تحفظ دا علم اٹھا کے میدانہ دے اندر نکلے، اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے وجود دے ٹکڑے مسیلمہ کذاب نے کیتے۔ جناب حبیب دی ماں نو اطلاع ملی، اما تیرا بیٹا کملی والے دی ختم نبوت دے اتے اپنے وجود دے ٹکڑے کروا چکے ہیں، تے ماں نگاہ آسمان وال کر کے کہندی عرشاں والیا میرے بیٹے حبیب نو ہن قربان کر لیں، کیونکہ میں اپنے حبیب نو پیدا ہی تیرے حبیب واسطے کیتا۔ صحابہ کرام دیاں ماواں اور انہاں صحابہ دیاں کملی والے نال وفاواں، میں صدقے جاواں صحابہ کرام دا جوڑ رب نے اپنے حبیب نال جوڑیا، اور خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا الذین یتبعون الرسول۔ سبحان اللہ دی ہون میرا خیال ہے کوئی زامت کرن دی لوڑ نہیں، کیوں جی قاری صاحب تساں ایک بار نہیں کہنا، مینوں پتہ لگے بھی کیڑا کیڑا بندہ قرآن سننا چاہندا ہے ادھی رات تو بعد خالق کائنات دی رحمت جوش دے اندر ہے،
رب کائنات آسمان دنیا تے آ کے حضرات تلاش کر رہے ہیں ہے کوئی میرے کو منگن والا, ہے کوئی دعا کرن والا, ہے کوئی بیمار, ہے کوئی بھوکا, ہے کوئی گناہگار, آؤ میں معاف کرن واسطے تیار ہاں. اللہ تیرے بندے مسجد ختم نبوت مرکز اہل حدیث ڈیرہ غازی خان دے اس بائی پاس چوک دے اتے بیٹھے نے. اللہ اپنی رحمت نال انہاں ساریاں دیاں مراداں پوریاں فرما. آؤ خالق کائنات دے قرآن نال دل لگاؤ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به. آج ختم نبوت دی پہرے داری, ختم نبوت دی چوکی داری سنو. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان اللہ. انج نہ کرو سبحان اللہ. ایڈی ٹھنڈ بھی نہیں جڈے جم گئے اچھی پڑھو سبحان اللہ. حضرات رات دل لگاؤ. رب کائنات دا قرآن کہندا ہے صحابہ دیاں وفاواں کملی والے نال ایسیاں, صحابہ کرام نے مصطفیٰ دے نال ایسی جرت و استقامت ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا ہے. ایمان بھی لے آئے, کملی والے دی نصرت بھی کیتی, مصطفیٰ دا آمنہ دے لال دے دین دا دفاع بھی کیتا. رب کہندا ہے جنہاں نے ختم نبوت دا دفاع کیتا میں رب انہاں دا دفاع کیوں نہ کراں جو ختم نبوت دا دفاع کردا ہے, عرش والا او دا دفاع کردا ہے. فرمایا اے سارے کامیاب ہو گئے, سارے نجات پا گئے. اساں زمین تے چل دے جنتی فرشتے جنتی پراونے جنتی مہمان بنا دیتے, زمین تے چل دے چمکا دیتے. انج چمکائے میں تے محبت نال کہنا ہننا اللہ دی رحمت دے نال میرے دل دے جذبات اے میرا اپنا ترجمہ اللہ قبول کر لے. سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے. سون والا جاگدا ہے ایدی کوئی سنگی کٹو کوئی کھولو تھوڑا بہتا کوئی ہے گا بندہ سون والا ایتھے یار جے سون والا پھر جڑی مت اگلے سوادوں میں جائی. سرکار کے اصحاب ختم نبوت دے پہرے دار رب نے چمکائے. کیویں چمکے؟ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے. ایک گل دھیان نال سن لو, بولنا پینا جے متا سمجھو جناب ایتھے بھی انجی کم چل جائے گا نہیں. پوری محبت نال ڈی جی خان دے روشن ضمیرو میں انہاں دا تذکرہ کیوں نہ کر دیاں جاواں جنہاں سب تو پہلو کملی والے دی عزت تے پیرا دیتا, مصطفیٰ دی ختم نبوت دے چوکیدار بنے. ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے. تو انہوں لگتا ہے نہیں پتہ لگ رہا انج نہیں جے کم چلنا. او کرسیاں دی آواز نہیں کہو سبحان اللہ. توجہ کر کے اونچی پڑھو سبحان اللہ. ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے, عثمان دیکھیے, عثمان دیکھیے. ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے. تڑپ جانے. اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے.
اللہ دی قسم اسلام دی عظمت دے چار مینار کملی والے دے چارے یار اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اور میں آیت تطہیر دا ترجمہ کیتا ہے آیت تطہیر دا ترجمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دی توفیق نال ترجمہ کیتا ہے حضرت قاری مصباح الحفیظ صاحب حضرت قاری عبدالرب صاحب قائدین علماء کرام جناب نعمت اللہ ظفر صاحب جناب حافظ محمد عثمان صاحب اللہ دی رحمت نال ترجمہ کیتا ہے آیت تطہیر کہ اصحاب اہل بیت کی اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے جڑا پاک مند ہے پڑھو پڑھو سبحان اللہ اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تعبیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے اللہ دی قسمیں نے پاک جویں قرآن دے سپارے پاک نے ایک کون نے ایک ختم نبوت دے چوکیدار کملی والے دی عزت دے پہرے دا یہ تے صحابہ نے نا وفاواں کرن والے ہندوستان وچ جنہاں نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے مناظرے سنے خطاب سنے ایک بابا لوار ہے علماء کرام او نا لوارا ترخانہ کر دے تے ایک بنا رہے ہے کواڑی کواڑی سمجھ دے کیوں جی کی گل ہے گئے ہو بیٹھے ہو ایک بری ہاتھ کھڑا کر کے سارے میرے نے لاڑا مارنے تاجدار ختم نبوت تانوں پتہ ہے ختم نبوت دے نعرے لان دی میری ڈیوٹی ہے نا جی نعرہ لان دی میری ذمہ داری ہے نا اور میں ختم نبوت دا چوکیدار ہوں ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ حضرات دل لگاؤ پوری توجہ اور بیداری دے نال حضرت خطیب ایشیا دی تصویر انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہونے والا ہے بس چند منٹ اور مینوں برداشت کر لو دل لگا کے محبت دے نال گل میں پتہ کیڑی سنان لگا سا بابا لوار بنا رہا سی کلاڑی بنا رہے ہیں تے ایک نا مرزائی قادیانی مرزے قذاب دے منن والا آ کے کول بہ گیا ہمارے حضرت مہدی حضرت مسیح موعود ہمارے مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہمارے مرزا صاحب کی یہ عظمت ہمارے مرزا صاحب کی یہ کرامت ہمارے مرزا صاحب کا یہ کمال وہ اپنے جھوٹے مدعی نبوت دیاں تعریفاں کر رہے ہیں قذاب دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں تے بابا نا کواڑی دی تار بنا اتے ریتی پھیر دے پیا تے دلے چاہتا ہے کر لے تعریفاں مرزے قذاب دیاں جنیاں کرنیاں نے بس کام تھوڑا ہی رہ گئے کواڑی دی تار پیا بناندا وہ کہندا اوناں چر کر لے جو کرنا ہے کواڑی بن گئی نا تے بابے لوہار دے وچ ٹھوکیا دستہ اور دستہ اس مرزائی قادیانی دے ہاتھ وچ پھڑایا پھالا کلاڑی اپنی گردن تے رکھی اور حضرات ہاں پہلو بابے نے خود پھڑی کواڑی تے پھالا او دی گردن تے رکھیا مرزائی دی ان کیا ہن دس کی کہہ رہے آسے کواڑی رکھی او دی گردن تے کی کیا ہن دس کی آنا سے کہنے لگا نہیں بابا جو تم کہے گا میں وہی کہوں گا کہنے لگا کہ مرزا جھوٹا کہندا مرزا جھوٹا کہنے لگا کہ مرزا قذاب کہندا مرزا قذاب کہنے لگا کہ مرزا قادیانی دجال کہندا جناب مرزا قادیانی دجال تو نے بابے نے پھر پنجابی چ جو اخوا سکدا سی نا او اس مرزائی کولو اخوایا بابے نے لانتاں پوائیاں بابے نے گالیاں کڈوائیاں حضرات اس مرزائی دی گردن تے کلاڑی آئی اپنے جھوٹے مدعی نبوت دے بارے جو کہن والے نے کیا
وہی مگر کہندا گیا۔ ہن اگلی گل میں جڑی تانوں سنان لگا نا، تواڈے ایمان دے دروازے تے دستک دین لگے ہاں۔ بابے کا جناب مغل نے، بابے لوار نے، مسلمان نے، ختم نبوت دے چوکیدار نے، غیرت مند نے کہاڑی دا پھالا اپنی گردن تے رکھیا اور دستہ اس مرزائی دی ہاتھ چ پھڑایا اور انہوں کیا جدو کہاڑی تیری گردن تے آئی تو اپنے نبی جنہوں تو نبی ماننا ہے انہوں گالیاں بھی کٹیاں وہ دے اتے لانتاں بھی پائیاں اور سوڑ کا دیا دی ان کہاڑی میری گردن تے وے پھالا تیرے ہاتھ دے اندر ہے منو کہہ میں اپنے نبی دی توہین کرا، میں کملی والے گالیاں نکالا، میں آمینہ دے لال تے نعوذ باللہ کوئی نامناسب الفاظ استعمال کرا، میری گردن تے کواڑی چلا دے، تیری گردن تے کواڑی آئی تو اپنے نبی نو گالیاں بھی نکالیاں لانتاں بھی پائیاں، کواڑی میری گردن تے ہے، کواڑی چلا دے، میرے وجود تے ٹکڑے کر دے، لیکن یاد رکھی میرے انگ انگ دے وچوں لو لو دے وچوں ٹکڑے ٹکڑے دے وچوں اگر آواز آئے گی تے کوئی آئے گی تاجدار ختم نبوت اور شیر بڑو ہاتھ چک دیو، ٹھنڈ لگ دیئے بڑھے شیر بھی ہاتھ چک دو، بکلا چو ہاتھ کڑو، تاجدار ختم نبوت میرے لوں لوں چو آواز آئے گی میرا نبی سونا، سبحان اللہ، میرا مصطفیٰ سونا، میرا پیغمبر سچا، میرا نبی آخری، میرا نبی سچا، میرا نبی آلہ، میرا مصطفیٰ سونا، میرا پیغمبر سونا، او دا کمال سونا، او دا جلال سونا، او دا جمال سونا، او دا خصال سونا، او دا وصال سونا، او تے سونا ہی سونا، او دا بلال سونا۔ میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات جنہ پاک پیغمبر دی عزت تے پیرا دیتا رب کائنات نے چمکا دیتے، پتہ کیویں چمکے؟ ایک کتاب ہے دنیا دے اندر او دا نام ہے القادیانیہ، عربی چ چھپی نا، اردو چ دا ترجمہ ہویا قادیانیت اور اسلام، قادیانیت، انگلش چ دا جناب ترجمہ ہے۔ جس ہستی نے کتاب لکھی نا، جس ہستی نے کتاب لکھی، گل سنے آجے جدوں سعودی عرب دے اندر ایک فتنہ پہنچیا، اوتھے نہ پہنچیا افریقہ دے ملکاں چ پہنچیا، ایک ملک دے حاکم نے اس وقت دے بادشاہ نو شاہ فیصل نو خط لکھیا کہ اے قادیانیت کی چیزیں سانو دے بارے کوئی مستند اور مصدقہ مواد چاہیے۔ حضرت شیخ عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے، مفتی اعظم نے مدینہ یونیورسٹی طلباء نو کیا سانو قادیانیت دے بارے ہندوستان چوئی فتنہ اٹھے ہے، اے دے بارے جڑا طالب علم مصدقہ مستند معلومات فراہم کرے گا، سعودی حکومت اس کتاب نو جمع کرنچے مواد نو جمع کرنچے اس طالب علم نال پورا تعاون کرے گا۔ ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیتا، شیخ محترم حضرت مفتی ابن باز ایک کام میں کراں گا۔ فرمان لگے بیٹا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام احسان الہی ہے اور میں پاکستان دا طالب ہوں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج گج کے انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا، شیخ محترم ذمہ داری مینوں دیو، میں مواد جمع کراں گا۔ مواد جمع کیتا نا، اس نوجوان نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کتاب جمع ہوگی، مسودہ چھپیا۔ حضرات جدوں لکھن لگے نا ہوتے کہ صنفہ احسان الہی ظہیر خریج من الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھن لگے نا، تے حضرت علامہ صاحب کہنے نے شیخ محترم فاضل نہ لکھو کیونکہ فاضل اجے میں بنیا نہیں، فارغ ہویا نہیں، تے فرمان لگے پڑھ دا تے اتھے ہی نا کتاب جناب ہمیشہ رہے گی تا قیامت رہے گی، اتنے لکھیا ہوئے گا فاضل مدینہ یونیورسٹی خریج من الجامعۃ الاسلامیہ۔ حضرات گل سنن والی ہے، حضرت علامہ کہندے نے شیخ کی پتا میں آخری امتحان پاس ہی نہ کر سکاں، آخری امتحان چو فیل ہو جاواں تے لوکی کہن گے جھوٹ لکھے ہے، فاضل ہے نہیں تے فاضل لکھے ہے۔ حضرات گل سنیو، حضرت مفتی ابن باز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے احسان الہی ظہیر اگر تو آخری امتحان میں مدینہ یونیورسٹی میں سے فیل ہو گیا میں مدینہ یونیورسٹی کو بند کر دوں گا، میں یونیورسٹی کو بند کر دوں گا۔ جب قاضی
اور آج بھی خلیج سے عرب ملکوں سے قادیانیت کا کلا کما ہوا کوئی مرتد مرزائی قادیانی عربوں میں نہیں جا سکا، خلیج میں نہیں جا سکا۔ یہ شرف اللہ نے اہل حدیث کے ایک فرزند کو عطا کیا، ختم نبوت کے چوکیدار کو عطا کیا، اور پھر صلہ پتہ کی ملیا، نتیجہ کی ملیا۔ دیوبندی عالم دین حضرت سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، ایک دن میں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور ایک بڑا بھاری برکم ہاتھ بڑی سختی سے میرے کندھے پہ لگا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ علامہ احسان الہی ظہیر کا ہاتھ تھا۔ مجھے اشارہ اٹھنے کا کیا، میں ان کے ساتھ اٹھا۔ وہ مسجد نبوی سے باہر جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ آگے بقی قبرستان آیا، وہ بقی میں داخل ہوا، میں اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ شاہ جی کہنے نے میں حیران تھا کہ اتنے طاقتور آواز، اتنے طاقتور گلے والا آج کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب سیدنا عثمان ابن عفان کی قبر مبارک آئی تو پیغمبر کے دورے داماد، پیغمبر کے پیارے داماد، نبی کے خلیفہ ثالث کے قدموں میں کھڑے ہو کے احسان الہی ظہیر نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہ تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کا، تیرے نبی کے صحابہ کی ناموس کا، اہل بیت کی عظمت کا چوکیدار بن کے اللہ میں ان عملوں کی، ان کمائی کا بدلہ، اس محنت کا صلہ تجھ سے دنیا کا جاہو جلال اور مال نہیں مانگتا۔ اللہ اپنے نبی کے ستاروں کے جھرمٹ میں ایک قبر کی جگہ مانگتا، صحابہ کے جھرمٹ میں ایک قبر کی جگہ۔ حضرت سید عبد المجید شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، پشاور کا خطاب ہے، کہنے لگے جب لاہور میں بم کا دھماکہ ہوا 1987 مارچ میں، 23 مارچ کو مجھے دوستوں نے کہا علامہ بم دھماکے میں زخمی، شدید زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، علامہ کو ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس دن کی دعائیں، اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا دیکھا تھا۔ میں نے کہا ابھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مجھے ایسے ماحول اور ایسے اسباب نظر نہیں آ رہے کہ یہ جنت البقیع میں دفن ہو سکے، ابھی اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد دوست آئے، کہنے لگے شاہ جی بڑی خوشی کی بات ہے، علامہ صاحب کو علاج کے لیے سعودی عرب سے طیارہ آ کے لے کے جا رہا ہے۔ وہ خوش ہو رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے شاہ جی خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ جا نہیں رہا، اس کو بلا لیا گیا ہے، اب وہ نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بلا لیا گیا ہے۔ ختم نبوت کے چوکیدار کی دعا پوری ہوتی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی پیغمبر کے ستاروں کے جھرمٹ میں، اور نبی کی حدیث کے خادم امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو رب نے قبر عطا کی۔ لوگوں یہ پیغام ہے آپ کے لیے، ختم نبوت کے چوکیدار بنو، تم اکیلے ہو، تم اکیلے، ادھر دیکھو، تم اکیلے ہو تب بھی، تم دو ہو تب بھی، تم 100 ہو تب بھی، کملی والے کی ختم نبوت کا، صحابہ کی ناموس و عظمت کے دفاع کا پرچم پکڑ کے میدان میں کھڑے ہونا تمہارا کام ہے۔ تم اکیلے کھڑے ہوگے، اللہ تمہارے پیچھے فرشتوں کی صفیں کھڑی کر دے گا۔ حضرات آؤ، جان بھی قربان ہے انشاءاللہ، ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے انشاءاللہ، جان بھی قربان انشاءاللہ۔ حضرت قاری صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، میرا اللہ دی رحمت دے نال نعرہ لگان دا ٹائم ہو رہا ہے۔ قاری صاحب نے فرمایا سی مرزے دا بڑا آپریشن ہے نا، حضرت مولانا شیخ سعید الفت، شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ دے شہر فیصل آباد دی ایک عظیم ہستی بزرگ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ، انہاں دی نا میں ایک اگلے دن بڑی خوبصورت نظم سننا سا پیا۔ شیخ صاحب رحمت اللہ لمبی نظم ہے، میں 2-3 شعر تو سنا دینا، بلکہ شیخ صاحب دے انداز چی سنا دینا۔ ختم نبوت دے منکرانو کہندے نے
پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے اخے لفظ خاتم دا معنی ہی ہو رے پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے اخے لفظ خاتم دا معنی ہی ہو رے چلو لفظ خاتم دا معنی جے ہو رے تے عاقب دے معنی دا دل وچ کی چورے حضرت حافظ عدیل احمد گرجا کی صاحب بیان کر رہے سن نبی پاک دی پاک حدیث وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب ہوں الَّذِي لَيْسَ نَبِيٌّ بعد الذی لیس بعدہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا شیخ صاحب فرمانے نے چلو لفظ خاتم دا مانا جے ہو رے تے عاقب دے مانا دا دل وچ کی چورے اے ریتے حدیثاں دے اندر ہے آیا خدا دے پیارے پیغمبر سنایا میں احمد محمد میرا نام ماہی میں حاشر میں عاقب نبیاں الہی تے عاقب دا سونے سنایا اے مانا جدے پچھے کوئی نبی نہیں جے آنا اور کہنا اور مرزائیو تو آڈی اس مشکل دا حالی کوئی نہیں مرزے وچ نبیاں والی تو آڈی اس مشکل دا حالی کوئی نہیں اے دے وچ نبیاں والی نبی والی اے دے چ گالی کوئی نہیں اسی کداں اینو نبی من لئیے اسی تا شریف آدمی وی نہ کہیے اسی تا شریف آدمی وی نہ کہیے چے جائے کہ اینو نبی من لئیے اسی کداں اینو نبی من لئیے جیوندا جے ہووے تے منہ پن دئیے اسی کتا اینو نبی من لئیے جیوندا جی ہوئے تے منہ پن دئیے اور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمانا محمد نبی آخری ہے پیارا اے ختم نبوت تا چنڈا نے آرا خدا تے فضل تھی لہرامدہ روے گا چمک دمک اپنی دکھاندہ روے گا اے سن لو جب تک زندہ روانگے عزم کرو بالجزم کرو ارادہ کرو وعدہ کرو اے سن لو جب تک زندہ روانگے نہ جھوٹی نبوت چلن اے سن لو جب تک زندہ روانگے نہ جھوٹی نبوت اے چلن دوانگے نہ جھوٹی نبوت اے چلن دوانگے مصیبت زمانے دی ہر ایک سوانگے پارے جھوٹائے جھوٹے نو جھوٹا کوانگے حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک بن کے میدان عمل میں کھڑی ہے اور عزم بالجزم کر کے اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قائدین کی سرپرستی میں اس بات کا عزم کر چکی ہے مرتے دم تک ختم نبوت پہ پیرا دیتے رہیں گے اور 31 مارچ کو انشاءاللہ 31 مارچ کو ہم گجرانوالہ میں ختم نبوت کا میدان سجا رہے ہیں ختم نبوت کے پروانوں کو 31 مارچ کو جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اتنی قوت کے ساتھ یہ پیغام دیں گے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے اب ملک پاکستان میں ختم نبوت کے غداروں کے لیے جگہ تنگ ہو چکی ہے اب ملک پاکستان میں وہی رہے گا جو ختم نبوت کا وفادار ہوگا جو غدار ہے وہ اس ملک سے نکل جائے اس ملک سے دفع ہو جائے اور انشاءاللہ آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں 5 مارچ کو مرکز البدرین میں بھی اللہ کی رحمت سے یہ ڈنکا بجائیں گے اس کے بعد 31 مارچ کو گجرانوالہ کی سرزمین پر پورے پنجاب سے ختم نبوت کے پروانوں کو جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ عزم کرو ڈیرہ غازی خان تو قاری صاحب دی قیادت دے اندر قافلہ جائے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت عزم کر دیں دو بساں انشاءاللہ لو جی 2 بساں حضرت قاری صاحب نے اعلان کر دیتا ہے یہ لے کے جا سکتے نہیں کیونکہ میں پچھلیاں کانفرنساں تے ویکھے ہیں یہ کھڑ سکتے نہیں تسی عزم کرو ولولہ تازہ ہو جائے بیدار ہو کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو بلانا چاہتا ہوں مل کے زور نال ختم نبوت شیر بن کے ختم نبوت
زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں سوئے ہوں کو جگانا چاہتا ہوں ختم نبوت اتنی شیر بن کے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد انشاءاللہ اور یہ ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد انشاءاللہ باقی گلہ اڑ گئی ہیں 5 مارچ نو مرکز البدرین دے اندر اللہ صادری نو ساڑی سبتی نجات نظریہ بنائے میں ایک دفعہ پھر حضرت قاری عبدالرب جرار صاحب دا مشکور ہاں اور اس مرکز دے عظیم قیام تے انہوں مبارکباد پیش کرنا اللہ انہوں جلد پائے تکمیل تے پہنچائے اللہ آباد و شاداب کرے اللہ بڑی ترقیاں عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ